تو بیماری ہی جو اس کے مال کا احاطہ کرے، مطلب اس کے پاس ایک نصاب ہے نا، اور اس پر اتنا دین ہے کہ اس کے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے، یا باقی رہے لیکن دون النصاب، نصاب سے کم ہو، کہ زکات علیہ الاحناف، زکات واجب نہیں ہوتی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجب اس پر زکات واجب ہوگی، لتحقق السبب، کیونکہ سبب متحقق کیا نصاب کا ہونا۔ اب اس نصاب کا دین کی وجہ سے کم ہونا یا بالکل اس کے پاس کچھ باقی نہ رہنا نا، یہ زکات کے وجوب کے لیے منافی نہیں ہے۔ سبب متحقق بعد السبب، اب اس پر زکات واجب ہوگی۔ وہو ملک نصاب نامن، کیوں کیا ہے ملک نصاب نامی کا، یعنی یہ آدمی مالک ہو چکا ہے نا نصاب نامی کا، یعنی اس نصاب کا جو بڑھنے والا ہے اس کے اندر نمو ہے۔ مولانا حضرات احناف فرماتے کہ انہ مشغول بحاجتہ الاصلیہ، کہ اب اس پر زکات واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جو مال اس کے پاس ہے نا یہ کیا ہے، مشغول ہے حاجت اصلیہ میں، یعنی اس کے ذریعے کیا کر رہے، دفع کر رہے حاجت کو نا، تو لہٰذا اب یہ نہیں رہا، کیونکہ یا تو صون نفس کر رہے، یا صون العرض، یا صون المال، یا صون الاجل، صون الاہل کر رہے نا اس مال سے، یعنی ان چیزوں کی حفاظت کے لیے وغیرہ سی چیزوں پر زکات واجب نہیں ہوگی۔ اور جو کچھ اس کے پاس بالفور موجود ہے نا، فاعتبر معدوما، یہ معدوم معتبر سمجھے گئے، یہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، کلمات مستحق بالعطش، جیسے کہ وہ پانی جو مشغول ہو کس حاجت میں، پیاس کی دور کرنے میں، کہ وہ کیا سمجھا جاتا ہے، معدوم سمجھا جاتا ہے، کہ جب کسی کے پاس اتنا پانی ہونا کہ جو صرف پیاس بجھانے کے لیے کافی رہے، تو اس کے لیے حضرات ائمہ اجازت دیتے ہیں کہ اب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ وثیاب البذلة والمحنة، یا بذلة والمحنة، جیسے کہ کپڑے ہوتے نا مزدوری کے، محنت کے کام وغیرہ کے کپڑے، کہ وہ مشغول ہوتے نا بحاجت الانسان، بحاجت الاصلیہ، تو لہذا ان پر زکات واجب نہیں ہوگی نا، اسی طرح سے اس کے اس مال پر بھی زکات واجب نہیں ہوگی۔ آگے فرما رہے وَإِن كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِن دَيْنِهِ زَكَّى الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، کہ اگر اس کے پاس مال اتنا زیادہ ہے نا کہ دین کے ادا کرنے کے بعد بھی باقی رہے، تو اب یہ بقیہ مال جن اس کو دیکھا جائے گا، اگر نصاب تک پہنچ رہے تو اس میں سے زائد کا کیا کرے گا، زکات نکالے گا۔ زکا الفاضلہ یعنی الباقیہ، جو باقی ہے نا زائد، الفاضلہ الزائد، جو دین کے نکالنے کے بعد زائد رہے، اذا بلغ نصابا، شرط کے نصاب تک پہنچے، اب اس کی زکات ادا کرے گا، کیونکہ بالفراغت عن الحاجہ، کہ یہ مال حاجت اصلی سے کیا ہے، زائد فارغ ہے۔ اب اوپر جو کہا تھا نا متن میں کہ ومن کان علیہ دین، تو اس دین سے کیا مراد ہے، تو فرما رہے کہ والمراد به دین، اس سے وہ دین مراد له مطالب من جہت العباد، کہ بندوں کی طرف سے اس کا مطالبہ کرنے والا کوئی ہو، طلب کر رہا ہو، حتی لا یمنع دین النذر والکفارہ، کہ اگر کسی پر دین ہو نظر کا یا کفارے کے، یعنی کوئی کفارہ تھا نا اس پر، یا نظر مانی تھی اور اس کی وجہ سے کچھ واجب تھا نا، تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ کیا رہے گی، واجب رہے گی۔ زکوٰۃ کے لیے یہ چیزیں منافی نہیں، کیونکہ اس کا کوئی مطالب تو نہیں بالفراغ سے، نظر کفارہ اللہ کے لیے واجب ہوتے نا، بعد میں بھی ادا کر سکتے۔ اگر دین اور نظر والا مال آپ نکالنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یا نصاب باقی نہیں رہے گا یا بالکل ہی مال نہیں رہے گا، لیکن اس کا کوئی مطالب من جہت العباد ہے نہیں
اسی لیے کیا نہیں رہے گی، زکوٰۃ ممنوع نہیں رہے گی، ادا کرے گا۔ وَدَيْنُ الزَّكَاةِ، ہاں زکوٰۃ کا جو دین ہوتا ہے، مثلاً کسی شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی پچھلے سال کی، اس سال بھی اس پر زکوٰۃ آ گئی، اور پچھلے سال کی اگر یہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہے نا تو اس سال کا نصاب باقی نہیں رہتا، تو پھر اس سال والی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی پچھلے سال کی وجہ سے، یعنی زکوٰۃ السنۃ الاولیٰ، پہلے سال کی زکوٰۃ دوسرے سال کی زکوٰۃ کو منع کرتی ہے، کیونکہ پہلے سال والی جو زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی تھی نا، اب اس پر دین ہے، تو مسئلہ بتا رہے کہ وَدَيْنُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا جو دین ہوتا ہے نا، مانع حال بقاء النصاب، کے نصاب کے باقی ہونے کی حالت میں مانع ہے اس سال والی زکوٰۃ کے لیے، لأنه ينتقص به النصاب، کہ اگر وہ دینے سال اول کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس سے تو نصاب کیا رہے گا، کم رہے گا، لہذا دوسرے سال کی زکوٰۃ بعد سے دے گا۔ قضا بعد الاستعلاء، کسی طرح سے ہلاک ہونے کے بعد بھی کیا رہے گا، زکوٰۃ اس پر نہیں رہے گی۔ خلافاً لظفر رحمہ اللہ فیہما، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں اختلاف کرتے ہیں کہ چاہے سال اول کی زکوٰۃ اس پر واجب ہو یا مستحلق ہو جائے نا، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ اس سے مرفوع نہیں رہے گی، یعنی وہ کہہ رہے کہ دین زکوٰۃ سے نا مانع نہیں ہے، کس سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، اگر سال اول کی زکوٰۃ اس پر باقی ہے نا تو اس کی وجہ سے سال دوم کی زکوٰۃ ممنوع نہیں رہے گی بلکہ ادا کرے گا۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کا یعنی دین زکوٰۃ جو ہے نا، اس کو قیاس کرتے ہیں دین نظر اور دین کفارے پر، کہ جیسے وہ معنی نہیں نا تو اس طرح دین زکوٰۃ بھی معنی نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے امام ظفر رحمہ اللہ فرما رہے اگر کسی شخص کے اوپر 5 دراہم واجب دینا گزری ہوئی سال کی وجہ سے، اور اس سال بھی اس کے پاس 200 دراہم ہے، تو سال اول کی زکوٰۃ کی وجہ سے صرف 5 دراہم ادا نہیں کرے گا یہ آدمی، بلکہ 10 دراہم ادا کرے گا، دونوں سالوں کی زکوٰۃ دے گا۔ ولی ابی یوسف رحمہ اللہ فی الثانی، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ دوسرے میں کیا کر رہے، اختلاف کر رہے مال مستفاد میں، اعلیٰ مرویانو جیسے کہ اس سے روایت ہے، لأن له مطالبا، کہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے مطالب ہوتا ہے کہ دین زکوٰۃ ادا کرے گا، البتہ مستفاد میں نہیں۔ وہ هو الامام، کس کے لیے مطالب کون ہے، امام ہے، فی الصوائم، جانوروں میں، جو جانور ہوتے ہیں نا صائمہ جانور، کہ ان میں تو امام یا اس کا نائب یا ساعی یا مصدق کیا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ونائبہ، یا امام کا کوئی نائب فی اموال التجارت، اموال تجارت میں، کہ لأن له مطالبا وهو الامام فی الصوائم ونائبہ فی اموال التجارت، فإن الملاک، اگر کوئی نائب اس کا نہ ہونا تو جو مالک ہوتے نا، نوابہ یا نوابہ، کہ وہ اس کی کیا ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں، کیوں کیا ہے ان کے قائم مقام ہے، یعنی سائی کے قائم مقام ہے، مصدق کے قائم مقام ہے۔ اور اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ مال کی 2 قسمیں ہوتی ہے، کہ مال ظاہر، مال باطن۔ اموال ظاہرہ ان اموال کو کہتے ہیں نا کہ جن کے لیے حکومت کو تفتیش کرنی نہ پڑے، بلکہ عام جو ہے کیا ہو نظر آ رہا ہے، جیسے کہ مثلا اناج، فصل، زرعیات، جانور، سوائم وغیرہ، کہ ان چیزوں کی زیادہ تفتیش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو ان کی زکوٰۃ جو ہے نا کون وصول کرتی ہے، حکومت وصول کرتی ہے، جیسے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے اسی طرح رہا، حضرت ابوبکر عمر کے زمانے میں بھی، البتہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اموال میں سے کچھ اموال جو ہے نا اموال باطنہ شمار ہونے لگی، جیسے کو نقود ہے، یعنی ذهب، فضہ اور پیسے وغیرہ، اور ان کو اموال باطنہ کہا جانے لگا۔ اموال باطنہ وہ ہوتے ہیں نا کہ جو خود مالک لوگ ادا کرتے، اور
ایسے اعمال کے لیے تو نجی مکانات، شخصی مکانات وغیرہ کی تفتیش کرنی پڑتی ہے، اور اس میں فتنے وغیرہ اور تکلیف اور ضرر کا اندیشہ ہوتی ہے، اسی لیے ان کی زکوٰۃ کن کو سپرد ہے؟ مالکین کو، کہ خود وہ لوگ ادا کرے۔ آگے فرما رہے کہ مال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وہ مال جو فارغ ہو عن الحاجت الاصلیہ، اور دوسری قسم مال کی وہ ہے نا کہ جو کیا ہو مشغول بالحاجت الاصلیہ، یہ حاجت اصلیہ میں مشغول ہو، یعنی اس کی ضرورت ہے انسان کے لیے۔ تو اگر ایسا مال ہے نا کہ جو حاجت اصلی میں مشغول، ضروری نہیں کہ بالفور آدمی یہ استعمال کر رہا ہو یا فی الحال یا کسی بھی طرح سے استعمال میں ہو، بلکہ کسی بھی وقت اس کے استعمال کی ضرورت پیش آنے کا امکان ہونا، تو اس کو کہتے ہیں حاجت اصلیہ۔ جیسے کہ کسی کے پاس کتابی ہوتی، الماری ہوتی کتابوں کی، تو اگرچہ بالفور ہو تو مطالعہ یا فی الحال توڑی کر رہے مطالعہ اس کا، لیکن کسی بھی وقت ضرورت پیش آ سکتی نا کہ کسی اور کتاب کو اٹھائے مسئلہ دیکھنے کے لیے، مسئلہ بتانے کے لیے یا درس کے لیے وغیرہ، تو اس کو کہتے ہیں مشغول بحاجتہ الاصلیہ، یہ چیز اس کی حاجت اصلیہ میں مشغول ہے۔ اور ایک یہ ہے نا کہ حاجت اصلیہ میں مشغول نہ ہو، زائد ویسے کی ویسی چیزیں رکھی گئی، یا کتابیں ہیں اس کے پاس لیکن بیچنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے نا، تو پھر اس میں زکوٰۃ کی ہوگی، واجب ہوگی۔ تو اب یہ مسئلہ بیان کر رہے کہ وَلَيْسَ فِي دُورِ السُّكْنَى، رہائشی گھروں میں، یعنی رہائش کے جو گھر ہوتے ہیں، کمرے، غرفے وغیرہ، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آخر میں کیا ہے، اسم آ رہا ہے اس کا کہ وَلَيْسَ زَكَاةٌ، زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی فی دور السُّكْنَى، رہائشی گھروں میں، کمروں وغیرہ میں، وَثِيَابِ الْبَدَنِ، بدن کے کپڑوں میں جو استعمال کرے گا بعد میں، وَأَثَاثِ الْمَنزِلِ، اور گھر کے جو سامان ہوتے ہیں، اثاثہ ہوتا ہے نا، تمام چیزیں، متاع خانہ، وَدَوَابِ الرُّكُوبِ، اسی طرح سے سواری کے لیے جو جانور ہوتے ہیں یا جو سواری، اسکوٹر، گاڑی، کار وغیرہ، وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ، اور پہلے زمانے میں جو خدمت کے لیے غلام ہوتے تھے، کنیز ہوتی تھی، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ وَصَلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ، اس طرح استعمال ہونے والا اسلحہ، اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یعنی لیس فی ہذہ، ان سب میں کیا نہیں ہے زکوٰۃ، لأنہا مشغولۃ بالحاجت الاصلیہ، یہ چیزیں مشغول ہے کس میں، حاجت اصلیہ میں، کہ چاہے تحقیقاً استعمال ہو رہی ہے، تقدیراً۔ وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ أَيْضًا، اور استعمال کے ساتھ ساتھ ایک بات اس میں یہ ہے نا کہ اس میں نمو نہیں ہے، بڑھنے والی نہیں ہے، یہ چیزیں نا بڑھتی نہیں، اسی لیے ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وَعَلَى هَذَا، اسی مذکورہ تفصیل پر، کتب العلم، علم کی کتاب لأہلہا، اہل علم کے لیے کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ وآلات المحترفین، اور اسی طرح سے حرفت والے لوگ جو کیا ہو، دستکاری کر رہے ہو، پیشہ وارانہ قسم کے لوگ، کسی بھی طرح سے آلات ان کے پاس، جیسے کہ جو لوگ کیا کر رہے، کھیتی وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بیلچے، کدال وغیرہ استعمال ہوتی، اسی طرح سے بہت ساری مشینریز ہوتے ہیں نا جو استعمال کر رہے اپنی حاجت اصلیہ میں، تو ان لوگوں پر زکوٰۃ کیا نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی، لما قلنا، کہ ہم نے بتا دیا کہ ایک اس میں کیا ہے، شغل بالحاجت الاصلیہ، اور دوسری چیز کیا ہے، عدم نمو۔ آگے مسئلہ بیان کر رہے کہ ومن لہو، یہ جو آلات المحترفین فرمائے نا، یہ وہ چیزیں مراد جو عموماً آپ لوگ دیکھ رہے دنیا میں کہ استعمال کرتے، جیسے کہ کپڑوں کی مشین ہوتی ہے نا، کہ لوگ استعمال کرتے، اسی طرح سے اور بھی کچھ جو گھر میں رکھا ہونا استعمال کے لیے وغیرہ، مزدوری کرتے اس سے۔ اور ایک وہ چیز ہوتی نا کہ جیسے عموماً تجارت کا پیدا لیا جاتا ہے، جیسے کہ کمپنیز اور فیکٹریز وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ اس میں مشین ہوتی ہے، اثاثہ ہوتا ہے کمپنی کا، تو وہ اس سے الگ چیز ہے، کیونکہ وہ تو ہاتھ سے استعمال نہیں کرتے نا،
وہ تو خود مشین چلتی ہے وغیرہ، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور وہ اس طرح سے کہ جو کمپنی ہوتی ہے نا، اور اسی طرح سے فیکٹری فرم وغیرہ، اس کے جو سامان ہوتے ہیں 67 ایک اس کا نفع بھی ہوتا ہے ربح. اگر وہ کمپنی جو ہے نا کام کر رہی بذات خود یا فیکٹری، تو اس کا جو اصل پیسہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو ربح آتا ہے نا نفع، دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور جو کمپنی فرم فیکٹریز وغیرہ خود کام نہ کر رہی بلکہ کرائے پر اس کے مالکان مشین وغیرہ دیتے ہونا، تو پھر صرف ربح پر کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی. آگے نیا مسئلہ ہے کہ وَمَنْ لَهُ عَلَىٰ آخَرَ دَيْنٌ، اگر ایک شخص دوسری پر دین تھا، مثلا زید کا خالد پر دین تھا، فَجَحَدَهُ سِنِينَ، خالد نے اس کا سالوں تک انکار کیا کہ آپ کو مجھ پر کچھ بھی نہیں. ثُمَّ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ، پھر اس پر بینہ قائم ہو گئے کسی طرح سے کہ زید کا خالد پر دین ہے، لم یزکہ لما مضی، گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. اب اس کی تشریح کر رہے کہ اس مسئلے کی تشریح کیا ہے. تشریح یہ ہے کہ معنی ہو، اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ صارت لہ بینہ، کہ اس کے پاس بینات تھا ہی نہیں، تو پھر کیسے آ گیا؟ معنی یہ نہیں کہ صارت لہ بینہ، اس کے لیے بینہ پیدا ہو گیا. بینہ پیدا ہونے کا کیا معنی؟ یعنی بأن اقر عند الناس، کہ خالد اقرار کرے لوگوں کے سامنے کہ زید کا میرے اوپر دین تھا، لیکن پہلے میں انکار کر رہا تھا، مجھے خدا کا خوف محسوس ہوا، ڈر آنے لگا، اسی لیے میں نے اقرار کیا. اور ایسے مسئلے کو تعبیر کرتے نہ مسئلۃ مال الزمار کی بھی کیا کرتے؟ تفسیر کرتے، تشریح کرتے ہیں کہ وہی مسئلۃ المال الزماری، تو مال الزمار کے مسئلے کی طرح ہے. مال الزمار کہتے ہیں اس مال کو کہتے ہیں نا کہ جو گم ہو چکا ہو اور کوئی کیا ہو جائے؟ پیدا ہو جائے، یعنی مالک کے ہاتھ سے غائب ہو جائے. وفیہ خلاف زفر والشافعی رحمہ اللہ، اس مسئلے میں امام زفر رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہے. وہ کہتے کہ چاہے مال الزمار ہو یا وہ دین ہے جو خود تھا نا، اس کے انکار کیا گیا تھا، بعد میں اقرار کیا گیا، تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، ادا کرے گا یہ آدمی، کیونکہ سبب متحقق ہے اور سب کچھ موجود ہے. ومن جملتہ، اسی مسئلے سے متعلق یعنی مال الزمار وغیرہ، یعنی اسی من جملہ سے المال المفقود، مال مفقود بھی ہے، کہ اگر کسی کا مال گم ہو جائے نا اور پتہ نہ چلے کہاں گم ہو گیا، تو اس کی زکوٰۃ بھی راجح قول کے مطابق واجب نہیں ہوگی. والعابق، اور اسی طرح سے بگھوڑا غلام، والضال، اور وہ حیوان جو گم ہو چکا ہو، والمغصوب، یہ مال اس سے غصب کیا تھا، اذا لم یکن علیہ بین، جب اس کے لیے بینہ نہ ہو، اس پر بینہ نہ ہو. اور اس طرح سے والمال الساقط فی البحر، سمندر کے اندر گرا ہوا مال گر جائے. والمدفون فی المفازہ، اور وہ مال جس نے دفن کیے تھے کسی جنگل میں، صحرا میں، چٹیل میدان میں، اذا نسی مکانا، جب اس کو جگہ بھول گئی تھی کہ کہاں پر میں نے دفن کیا تھا. مفاز اس لیے کہا نا کہ اگر گھر میں دفن کیا تھا، کمرے میں یا صحن میں، تو پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ یہ مال اس کی دسترس میں نا کہ وہ جگہ کھود لے، اتنی زیادہ جگہ تو نہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں. والذی اخذہ السلطان مصادرۃ، اسی طرح وہ مال جو کسی بادشاہ یا جابر وغیرہ نے، زبردست انسان نے لیا ہو ظلماً، زبردستی. یہ تو مال کے متعلق مسئلہ آگے کہہ رہے کہ وہ وجوب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا، تو اس کے متعلق بتا رہے کہ وجوب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا واجب ہونا ہے واجب نہ ہونا، بسبب العابق، اس غلام کی وجہ سے جو بھاگ گیا ہو، الضال، یا وہ حیوان جو گم ہو گئے ہو، المغصوب، یا غصب شدہ، علی ھذا، یا کوئی غلام تھے سے غصب کیا گیا تھا، علی ھذا الخلاف، اسی اختلاف پر ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، امام ظفر اور شافعی کے نزدیک واجب ہوگا. امام ظفر، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ تو فرما رہے کہ لہما،
ان کی دلیل ہے کہ ان السبب قد تحقق، کہ سبب وجوب زکوٰۃ وہ متحقق ہے، وہ کیا ہے؟ نصاب نامی. ہاں صرف کیا ہے؟ وہ فوات الید، اس کا ہاتھ فوت ہو چکا ہے، اور ہاتھ کا فوت ہو چکنا مخل نہیں ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے. کہ ان السبب قد تحقق، سبب متحقق ہو چکا ہے، وہ فوات الید غیر مخل بالوجوب، وجوب زکوٰۃ میں ہاتھ کا قبضے کا فوت ہو جانا کوئی مخل نہیں ہے. کمال ابن سبیل، جیسے کہ مسافر کا مال ہوتا ہے نا، کہ مسافر کسی اور علاقے میں ہوتا ہے اور اس کا مال اپنے علاقے میں ہوتا ہے، اس کا قبضہ تو نہیں رہتا نا، قبضہ اس کا نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا ہے. تو لہٰذا جیسے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی نا، تو اسی طرح سے ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی جس کا کسی پر قرض تھا، دین تھا، اور بعد میں اس کے لیے بینہ یا کسی طرح سے قبضہ پایا گیا. ولانا جمہور حضرات فرماتے احناف میں سے کہ قول علی رضی اللہ عنہ، ہمارے لیے دلیل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اور اس جیسے مسائل میں جو مترک بالقیاس نہ ہونا، صحابی کا قول بھی حدیث اور حدیث کے درجے میں ہوتے، مرفوع حدیث کا درجہ رکھتے. کہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لا زکوٰۃ فی مال الثمار، وہ مال جو گم ہو چکا ہو بعد میں پایا جائے نا، تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. وَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّامِ، زکوٰۃ کے واجب ہونے کا جو سبب ہے نا وہ مال نامی ہے. وَلَا نَمَاءَ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ عَلَى التصرف، اور نما تو اس وقت آپ کو حاصل ہوگی نا کہ جب آپ کو قدرت و تصرف کرنے کی، اور آپ کو جب وہ مال حاصل ہی نہیں ہے، ہاتھ آپ کا فوت ہو چکا، قبضہ فوت ہو چکا، تو بات سے آپ کے پاس قدرت ہوگی کہ اس میں تصرف کرے یا بڑھوتری کرے یا اس کو تجارت میں لگائے. ولا قدرت علیہ، اس کی تو کوئی قدرت نہیں. اور امام ظفر، امام شافعی مولا نے جو ان چیزوں کو قیاس کیا مسافر پر نا، کہ مسافر پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ وابن السبیل یقدر بنائبہ، کہ مسافر آدمی اگر خود طاقت و قدرت نہیں رکھ رہا، نائب کے ذریعے وکیل وغیرہ ایجنٹ کیا رکھ رہا ہے، وہ تو قدرت رکھ رہا ہے، قدرت تصرف وغیرہ کر سکتا ہے، اور یہ آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا. آگے فرما رہے کہ والمدفون فی البیت، وہ مال جو گھر کے اندر دفن کیا گیا تھا، یا کمرے کے اندر اس نے دفن کیا تھا، یا صحن کے اندر، یعنی اسی جگہ کے اندر دفن کیا تھا نا کہ جس کا کودنا بھی دشوار نہ ہو، اس میں خرج نہ ہو. اور عموماً جو ہے نا یہ اسی جگہ ہے کہ اس کے لیے کودنا آسان بھی ہوتا ہے نا، تو نصاب، ایسا مال نصاب ہوگی، اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی جو اس نے دفن کیا تھا. لتیسیر الوصول الیہ، کیونکہ اس تک پہنچنا اور اس کا کودنا آسان ہوتا ہے. وفی المدفون، اور اس مال کے متعلق کہ جو دفن کیا گیا ہو، فی الارض، کسی زمین میں، اور اس کی مملوک زمین، طویل کرم، اسی طرح سے کچھ اور درخت وغیرہ میں دفن کیا تھا. اختلاف المشائخ، اس میں مشائخ رحمہم اللہ کا اختلاف ہے کہ بعض کہتے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، بعض کہتے کہ واجب نہیں ہوگی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر اتنی بڑی کھیت ہے، لمبی کھیت ہے کہ اس کے لیے کودنا مشکل ہوتا ہے نا، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں کہ جس میں حرج شدید اس کو لاحق ہونا، تو پھر کودنا تو کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتی ہے، اسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی. آگے مسئلہ بیان کر رہے کہ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ أَوْ مُعْسِرٍ تجب الزکوٰۃ لإمکان الوصول الیہ ابتداء او بواسطة التحصیل. کہ اگر کسی شخص کا دین تھا کسی اور پر، مثلا زید کا دین تھا خالد پر، اب خالد جو ہے نا دو صورتوں سے خالی نہیں، یا تو یہ شخص غنی ہوں گے، مالی ہوں گے، مالدار مقتدر شخص ہوں گے، یا معسر ہوں گے. معسر کا کیا معنی؟ کہ غریب و تنگ دست ہو. یا اسی طرح سے کسی پر دین تھا جیسے کہ خالد پر، لیکن وہ انکار کر رہا تھا، لیکن اس کے خلاف زید کے پاس بینات کہ آدمی کیا ہے، زید کا مدیون ہے، تیسری صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی.
تو یہ مسئلہ بیان کر رہے کہ ولو کان الدین علی مقر، اگر قرضہ شد اس پر جو اقرار کر رہے، انکار نہیں کر رہا، ملین مالدار بھی او معسر میں سندست ہے، تجب الزکاۃ، تو ان سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی کیا نا جو کیا اس نے ادا نہیں کی تھی. مثلا زید کا دین تھا خالد پر، اس پر 2-3 سال گزر گئے، ابھی تک دین وصول نہیں کیا، اور اس کا اقرار بھی کوئی انکار نہیں کر رہا نا، تو پچھلے سال کی زکوٰۃ زید ادا کرے گا. بس جو قرضہ ہونا نصاب تک پہنچ رہا ہو اور وصول نہ ہو، ابھی تک وصول ہونے کا امکان بھی ہو اور ساتھ ساتھ کوئی جفود وغیرہ بھی ساتھ نہ ہو، تو ایسے دینوں کی زکوٰۃ آدمی پر واجب ہوتی ہے کہ تجب الزکاۃ الامکان الوصول الیہ، اس تک پہنچنا ممکن ہے. ابتداء جیسے کہ مالدار شخص کی وہ ادا کرنے کی قدرت رکھے اور واسطہ تحصیل، یا اگر مفلس سے تنگدست سے مؤثر ہے تو بعد میں تو کسی طرح سے وہ حاصل کر سکتے. وقضا اسی طرح سے زکوٰۃ واجب ہوئی اس دین پر لو کان علی جاحد، کہ ایک ایسے شخص پر ہے جو انکار بھی کرے لیکن وہ علیہ بینۃ، اس کے خلاف بینہ موجود ہے، اس کے پاس وہ علیہ بینۃ او علم او علم به القاضی او علم القاضی به او علم به القاضی، قاضی کو بھی معلوم تھا. لما قلنا کہ ہم نے پہلے بتا دینا کہ وہاں تک پہنچنا، اس کو وصول کرنا کیا ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے. لیکن علماء حضرات فرما رہے ہیں نا کہ بینہ ضروری ہے. قاضی کا علم ہونا یہ کوئی جو نا ایسی چیز نہیں کہ جس سے کیا ہو زکوٰۃ واجب ہو، کیونکہ قاضی کا علم اور عدم علم دونوں برابر میں، اس میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ حجت ضروری، بینہ ضروری ہے. آگے